بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں زین العابدین۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سچ بات نصرت مرزا صاحب کے ساتھ۔ موضوعات آپ نے دیکھ لیے۔ مرزا صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب صاحب۔ دیکھیے 365 دن سے زیادہ 365 دن کے قریب ہونے کو ہوئے ہیں جی کہ کشمیر کے اندر لاک ڈاؤن ہے۔ تو اب میں یہ دیکھا جائے تو انسانیت جو ہے مر گئی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا جو ہے وہ کشمیر کی وجہ سے اور فلسطین کی وجہ سے تباہی کے کنارے پر آ کھڑی ہوئی ہے، اور اللہ کا عذاب جو ہے دنیا پر نازل ہوگا۔ یہ دنیا کی جتنی بھی طاقتیں ہیں یہ فنا ہو جائیں گی، کیونکہ یہ لوگ کشمیر کے معاملے میں خود مسلم دنیا کے اندر جو بڑا جو جھٹکا لگے گا وہ اس کا اندازہ ابھی ہم نہیں لگا سکتے ہیں، کیونکہ اتنا خون خرابہ ہوگا۔ خود اسرار صاحب جو ہیں، جو ڈاکٹر اسرار احمد صاحب مولانا، انہوں نے اپنے ایک خطبے میں یہ کہا ہے کہ اتنا خون ہوگا عربستان میں کہ ایک کوا اگر وہاں پر، یا ایک اچھا پرندہ، کوا نہیں، ایک اچھا پرندہ جو کہ انسانی گوشت پر یا مردہ جسم پر نہیں بیٹھتا، وہ پرواز کرتا چلا جائے گا، لیکن اس کو کہیں پر بھی بیٹھنے کو جگہ نہیں ملے گی، صاف زمین نہیں ملے گی، جہاں ہر جگہ لاشیں ہوں گی، تو وہ پھر خود تھک کر گر جائے گا اور خود تھک کر مر جائے گا۔ تو جو یہ ساری صلاح اس بات کا ہوگا کہ وہ لوگ جو اللہ کا حکم ہے کہ جب کسی پر ظلم ہو رہا ہو، اور دنیا میں اگر وہ مسلمان ہیں تو زیادہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، اور کہ آپ اس کے لیے کیوں کھڑے نہیں ہوتے، اور اگر وہ کوئی اور غیر مسلم بھی ہے اور ان کی مدد کی درکار ہے تو انسانوں کی اللہ کو انسان بہت پسند ہیں، چاہے وہ کسی بھی مذہب کے ہوں، ان کو اللہ تعالیٰ کو ان کو اپنے لیے یعنی اپنے بندے سمجھتا ہے، اپنی مخلوق سمجھتا ہے۔ تو جو لوگ بھی جہاں بھی ظلم ہو رہا ہو وہاں جو لوگ بھی اٹھ کے نہیں جاتے، خصوصاً مسلمانوں کے لیے جو حکم ہے کہ وہ آگے بڑھیں اور وہ جا کر ان کا ہاتھ روکیں۔ اب یہ ہے کہ جو وہاں پر جو بائیڈن ہے اس نے بھی یہ کہا ہے کہ اگر جہاں ظلم ہو رہا ہو تو حدیث کا ذکر کیا ہے کہ جو ظلم ہو رہا ہو تو ہاتھ سے روکے، ورنہ زبان سے روکے، پھر ورنہ تو پھر یہ دل میں برا کہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ صاحب میں جب آؤں گا تو میں سارا یہ پہلے دن میں پہلا حکم نامہ یہ جاری ہوگا کہ مسلمانوں کے خلاف کوئی آپریشن نہ ہو۔ لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہکاوا، یہ اوباما بھی کہہ چکے تھے، ان کا نام تھا اوباما حسین، جو وہ اس حسین کے نام کے ساتھ بھی نہیں کر سکے، تو یہ جو بائیڈن کیسے کرے گا۔ لیکن بہرحال ہم آپ سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو ظلم و ستم ہو رہا ہے اس کی پہلی ذمہ داری جو ہے وہ پاکستان کے اوپر ہے، اور پاکستان بھی اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر سکا ہے۔ جو بھی وجوہات ہوں، خوف ہے اس کو، اور یا عالمی جنگ کا خطرہ ہے، یا جو کچھ بھی وجوہات ہوں، یہ وجوہات کام نہیں کرتی ہیں۔ جب اللہ کا حکم آ جائے، اللہ کا انجیکشن آ جائے، اللہ کا جو صورتحال بن جائے، تو پھر اس میں جہاد کا کرنا بالکل جائز ہے۔ نتائج کچھ بھی ہوں اس کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ پھر اللہ سے مدد کا طالب ہونا چاہیے، پھر کسی امریکہ سے، کسی چین سے، کسی برطانیہ سے، کسی حالات سے، کسی ایٹمی بم طاقت کی بات نہیں کرنی چاہیے۔ وہ پھر جہاد فی سبیل اللہ ہوتا ہے، اور اس کے اندر پھر نہیں چیز دیکھی جاتی کہ ہمارے پاس کیا چیز ہے کیا نہیں ہے۔ لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سب کچھ دیا ہے، لیکن جو کچھ آپ کے پاس نہیں ہے وہ قوت ایمانی نہیں ہے، اور آپ میں وہ جذبہ نہیں ہے جو کہ اللہ کے حکم کی تعمیل کا ہوتا ہے۔ تو وہ جب نہیں ہوتا تو آپ کو سزا کے مرحلے سے ضرور گزرنا پڑے گا۔ جو لوگ بھی اس وقت حکمران ہیں، وہ چاہے وہ ہمارے سول حکومت ہو یا ہماری فوجی حکومت ہو، تو آپ ایسی صورتحال میں یا فوجی لوگ ہوں، میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ جو بات ہے، کیونکہ اللہ کے انجیکشن کو نہیں مان رہے ہیں۔ ہم نے ایک بات یہ کی تھی کہ وہ جب یہ بات انہوں نے کہی تھی تو وہ ان کو ہم نے سوچا تھا کہ یہ ان کو دے دیں کہ ایک اختیار کہ بھئی اگر وہ چین ان سے بدلہ لے لے انڈیا سے، تو ایسا نہیں ہوتا ہے۔ آپ پر جو قرآن شریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترا ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترا ہے، اور ہم ان کے امتی ہیں، اور اس حوالے سے ہم پر یہ فرض لایا ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کی مدد کو جائیں اور ان کی مدد کریں، جو ہمارے پاس طاقت اللہ نے دی ہے۔ اور یہ یاد کریں کہ جو سورہ ہے، اور تیار کرو گھوڑوں کو، جو دشمن جو سرحد کے اس پار کانپے آپ کے طاقت سے، جو آپ کے دشمن ہیں اور اللہ کے دشمن ہیں جسے آپ جانتے نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے پاس سب کچھ ہے۔ ہمارے پاس گھوڑے بھی ہیں جو ہمارے پاس ایٹم بم کی شکل میں ہیں، میزائل کی شکل میں ہیں، ہمارے پاس جہازوں کی شکل میں ہیں، لیکن ابھی تک ہم اس پر کوئی عمل پیرا نہیں کر رہے ہیں، جو کہ ہمارے لیے اچھی بات نہیں ہے۔
تو اور یہ اس میں ہم دیکھیں، زد عید میں کا آ رہے دوسرا ہیں. دن ہے جی ہاں. اور ساری دنیا کے مسلمان عید منا رہے ہیں، بھلے وہ لیکن وہ 120 لوگ کے نہیں تحت، بنا سکتے. لیکن کشمیر وہ کے لوگ بیچارے اور جی فلسطین کے لوگ جو ہے جس ظلم و ستم کا شکار ہیں، یعنی کشمیر کے لوگ خصوصاً، وہ انتہا کو ہے. وہاں اگرچہ کرفیو نہیں ہے فلسطین میں، لیکن حالات یہی ہیں، اس سے بھی زیادہ خراب ہیں. تو ہم سمجھتے یہ ہیں کہ جو اس وقت انڈیا نے جو کچھ بھی کیا ہے، حکومت نے صرف یہ کیا ہے کہ یعنی 5 اگست کو یوم استحصال کو قرار دیا ہے. اس کو 5 اگست کو کہ جب اس میں 370 جو ان کا خصوصی اسٹیٹس تھا جو ناجائز طور پر انہوں نے ختم کیا ہے، اس پر انہوں نے یوم استحصال کا لفظ استعمال کیا ہے حکومت پاکستان نے. لیکن یہ کافی نہیں ہے ہمارے خیال میں. آپ کو عملی قدم اٹھانے کی ضرورت ہے اس پہ، جبکہ اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے کہ اس کشمیر کو اس حکومت نے خیر بات کہہ دیا ہے. جو لفظ استعمال کر رہے ہیں وہ ہم کہنا نہیں چاہتے ہیں، لیکن آپ کو کم سے کم جو آپ کے عمل ہیں وہ کشمیریوں کی حمایت کرتے ہوئے ان معنوں میں نظر نہیں آتے جن معنوں میں جو اللہ کا حکم ہے. تو ایک قسم کا یہ آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ آپ ایک غیر ایسا کام کر رہے ہیں جس کو اللہ کے حکم کے مطابق کام نہیں کر رہے ہیں، جس سے کہ آپ کو نقصان ہو سکتا ہے، پاکستان کو نقصان ہو سکتا ہے. یہ بات آپ کو سمجھ لینا چاہیے جو ابھی تک آپ سمجھ نہیں پا رہے ہیں اپنی طاقت کے الزام میں. تو بہرحال اب اس کے بعد میں ذہن صاحب دیکھ لیجیے کہ یہ اسرائیل نے یہ بات ان کو سمجھا دی ہے، اور وہ لوگ بار بار برملا یہ کہتے ہیں انڈیا کے لوگ کہ صاحب ہم RSS کو جو ہے وہ جب دنیا میں ایک مثال موجود ہے کہ اسرائیل نے فلسطین پہ قبضہ کیا اور کیا کر لیا. مسلمان اتنی بڑی تعداد میں 1.3 بلین مسلمان ہیں دنیا بھر کے اندر، لیکن وہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں. تو پھر ایسی صورتحال میں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بھی اختیار ہے کہ ہم کشمیریوں پہ ظلم کریں اور مسلمانوں پہ ظلم کریں، عیسائیوں پہ کریں، سکھوں پہ کریں. تو وہ اب بھی جو صورتحال ان کی پٹائی ہوئی ہے، ان کی سبکی ہوئی ہے، اس کے باوجود بھی وہ یہ کام کر رہے ہیں کہ 5 اگست کو جو ہے وہ جو ایودھیا میں جہاں بابری مسجد تھی جو کہ انہوں نے گرا دی تھی 1992 میں دسمبر جی 1992 میں، جی اس کی فاؤنڈیشن اسٹون رکھنے جا رہے ہیں. وہ بھی قابل مذمت ہے، اور وہ بھی ایک قسم کا تعزیانہ ہے تمام مسلمانوں کے لیے کہ وہ کچھ نہیں کر رہے ہیں اس سلسلے میں. جی دفاعی تجزیہ کار جنرل ریٹائرڈ طلعت مسعود صاحب ٹیلی فون لائن پہ موجود جنرل صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی جناب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پروگرام سچ بات میں. اور آج ہی ہم یہ جو پروگرام کر رہے ہیں کشمیر کے حوالے سے کر رہے ہیں. میں نے یہ جو صورتحال یہ ہے کہ کشمیر کو میں نے کم سے کم 362 دن ہو گئے ہیں جو کہ حالت قید میں ہیں کشمیری لوگ، اور نہ دنیا نہ خود پاکستان کوئی بڑا ان کے لیے کوئی حمایت کے لیے اٹھنے تیار نہیں ہوا ہے. اب آپ فرمائیے کہ کیا ہونا چاہیے اور کیا صورتحال ہے. جی دیکھیے، میرے خیال میں پاکستان نے جو آواز اٹھائی ہے کشمیر کے لیے وہ میرے خیال میں بہت موزوں ہے، اور وہ آپ نے دیکھا کہ ہر فورم کے اوپر پاکستان نے کشمیر کے بارے میں آواز اٹھائی ہے، چاہے وہ اقوام متحدہ ہو یا دوسرے ورلڈ فورمز ہوں. اس کے بعد جو ہماری ایمبیسڈرز ہیں ہر جگہ، سفیر ہیں، وہ بھی کشمیر کے لیے آواز اٹھاتے ہیں. اور یہی کوشش ہے پاکستان کی کہ یہ جو ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، جو جس قسم کی ٹریٹمنٹ انڈیا ان کے خلاف انسانی حقوق کی پامال ہو رہے ہیں، وہ تمام چیزیں جو ایسی ہیں جس کے بارے میں پاکستان مسلسل جو ہے وہ بات کر رہا ہے. تو میرے خیال میں پاکستان سے اور کیا کر سکتا ہے. یہ دوسری بات ہے کہ مصلحت کی بنیاد کے اوپر انڈیا کے خلاف کوئی خاص ایکشن نہیں لے رہے ہیں کوئی بھی، سوائے اس کے کہ جو بین الاقوامی سطح پر انسانی حقوق کی ادارے ہیں وہ البتہ ضرور آواز اٹھا رہے ہیں. اور آپ نے دیکھا کہ ہیومن رائٹس آرگنائزیشن ساری دنیا کی تقریباً، خاص طور سے جو اہم ہیں امریکہ کی اور دوسرے یورپ وغیرہ کی، وہ ضرور کشمیریوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بڑا ایک نیا ڈیولپمنٹ ہے کہ جو ڈیموکریٹ کینڈیڈیٹ ہیں جو بائیڈن، انہوں نے خاص طور سے آپ نے دیکھا کہ پاکستان کشمیریوں کے بارے میں
کہا ہے کہ انڈیا جو جس قسم کی خلاف ورزی کر رہی ہے وہ ناقابل قبول ہے. تو یہ ایک بڑا مثبت میرے خیال میں ڈیولپمنٹ ہے. اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ امریکن پریس کی جو مسلسل نیو یارک ٹائمز وغیرہ میں اور واشنگٹن پوسٹ میں جو مضمون آئے ہیں اور ایڈیٹوریلز آئے ہیں ان کی بنیاد کے اوپر ایک قسم سے امریکن پریزیڈنٹ وغیرہ ہوپفل پریزیڈنٹس ہیں انہوں نے بھی بات کرنی شروع کی ہے. اچھا جی، اب دیکھیے نا کہ اسرائیل کی طرز پر RSS کے لوگوں کو وہاں بسایا جا رہا ہے. ایک دوسرے یہ ہے کہ مقبوضہ وادی میں صنعتی یونٹ بنانے کے بہانے پر قبضہ مستحکم کرنا ہے. 37 صنعتی یونٹ بنا کر مسلمانوں کو معاشی قتل کرنا ہے. تو یہ اس پر بھی تبصرہ فرمائے نا کہ یہ تو اب انڈیا تو اپنے سے باز نہیں آ رہا ہے. تمام چاہے وہ لداخ کا معاملہ ہو گیا ہے, نیپال کا معاملہ ہو گیا, بنگلہ دیش کا ہو گیا ہے, لیکن وہ اپنی راہ سے نہیں ہٹ رہا ہے. جی یہ بھی میرے خیال میں اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ انڈیا کی اس وقت جس قسم کی پالیسیز ہیں وہ جو پہلے اس کے ممالک نیپال جیسے اور بنگلہ دیش وغیرہ جو تھے وہ کافی ایک لحاظ سے انڈیا کا ساتھ دیتے تھے اور اسی قسم کی پالیسیز اور بڑی ان لوگوں میں آپس میں ایک بڑا کوآپریشن تھا. لیکن اب آپ دیکھیں کہ یہ تمام ممالک جو ہیں بڑے بدزن ہو گئے ہیں انڈیا سے اور ان کے اختلافات بھی ہوئے ہیں, اس لیے کہ چین سے جب سے اس کے اختلافات ہوئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ان ممالک سے بھی اختلافات ہیں. بنگلہ دیش سے اس لیے اختلاف ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ تمام جتنے بھی بنگالی یا بہاری جو مہاجر تھے وہاں انڈیا میں وہ تمام سب ان کو بنگلہ دیش واپس بھیج دیا جائے. اسی طریقے سے نیپال کے جو کئی علاقے ہیں جس پر نیپال کہتا ہے کہ یہ نیپال کے ہیں ان کے اوپر انڈیا کا کلیم ہے. تو یہ کلیم کیا وہ تو قبضہ ہوا ہے. تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جن کی بنیاد پر یہ جو ہمسایہ ممالک ہیں جو کہ پہلے انڈیا کے ساتھ کافی منسلک تھے ان کی پالیسیز اور ایسے لگتا تھا کہ یہ سیٹلائٹس ہیں, اب وہ بھی آواز اٹھا رہے ہیں اور چین کے ساتھ ایک لحاظ سے تعاون کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہاں, لیکن اب یہ 37 صنعتی یونٹ بنا رہے ہیں اور اس پر قبضے کا طریقہ ہے, یہ تو پھر اپنا کیونکہ مودی جو ہے بنیادی طور پر ایک خاص ایجنڈے پر عمل کر رہا ہے اور طاقت کی خود فریبی کا شکار ہے. تو اب اس حالت میں انسانوں کا جو خصوصاً آپ دیکھ لیجیے گا, پہلے سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ 362 دن ہو گئے ہیں اور آج 362 سے وہ مقید ہے, قید ہیں. تو اب یہ معاملہ میں نے انسانیت کے حوالے سے تاریخ میں کہیں ایسا ملتا ہے کہ ایسا قید کیا گیا ہو کوئی سال بھر کے لیے؟ جی تو یہ تو ہے میرے خیال میں اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی اور مسٹر مودی جو ہیں وہ اپنی پالیسیز کشمیر کے بارے میں کریں گے, اس لیے کہ ان کو وہاں ایک خاص گروپ جو ہے ہندو نیشنلسٹ گروپ اس کی بڑی حمایت ہے اس معاملے میں. تو میرے خیال میں وہ سارا جیسے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی اپنا ایک مخصوص جو ان کے الیکٹریٹ کی سپورٹ ہوتی ہے اسی کی بنیاد کے اوپر اپنی پالیسی بناتے ہیں. اسی طریقے سے پرائم منسٹر مودی نے بھی جو ہندو نیشنلسٹ ہیں ان کی چونکہ حمایت ان کو بھرپور طریقے سے حاصل ہے, اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ مسلسل وہی پالیسیز اختیار کر رہے ہیں اور وہ یہ پالیسیز جو ہیں مقبول ہیں. یہ دوسری بات ہے کہ یہ تمام پالیسیز کی بنیاد کے اوپر اور مسلمانوں سے جو نفرت اور دوسرے جو مائنورٹیز ہیں اقلیتیں ہیں ان کے خلاف جس قسم کی پالیسیز کی ہیں اس سے اقتصادی اور معاشی حالات جو ہیں انڈیا کے کافی کمزور ہو رہے ہیں. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ چونکہ اقتصادی اور معاشی حالت کمزور ہو رہی ہے اور یہ فورکاسٹ بھی ہے کہ کہا جاتا ہے کہ کوئی 3 سے 4% جو ہے انڈیا کی گروتھ جو ہے وہ کم ہوگی, تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ کافی ایک لحاظ سے لوگ بدزن ہو رہے ہیں اور یہ جو ایک موومنٹ ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی مثبت سی ایک اپوزیشن پرائم منسٹر مودی کے خلاف ان کی پارٹی کے خلاف ہو رہی ہے. لیکن انڈیا میں اس وقت کوئی ایسی پارٹی, کانگریس پارٹی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ پرائم منسٹر مودی اور بی جے پی کا مقابلہ کرے.
وہ بہت ہی کمزور ہے. یہ ایک بڑی کمزوری ہے انڈیا میں اس وقت. جنرل صاحب میں یہ بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ بڑے بڑے مدبر آدمی ہیں جو جہاں دیدہ ہیں. جب یہ کیا ہوتا ہے جب اس ملک کے اندر جو آپ نے جس بنیاد پر آپ نے ہندوستان بنایا تھا وہ سیکولرزم تھا, سوشل جسٹس تھا, تو جب آپ تبدیل کرتے ہیں اپنی بنیادوں کو تو پھر وہ ملک ٹوٹ نہیں جاتا ہے؟ دیکھیے میں بتاؤں آپ کو, جو اس وقت پالیسیز پرائم منسٹر مودی نے اور بی جے پی نے اپنائی ہوئی ہیں, اس سے بالکل ظاہر ہوتا ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کی جو پالیسی تھی, جو پاکستان بنانے کی پالیسی تھی, اور جس بنیاد پر انہوں نے پاکستان بنایا, وہ بالکل صحیح نکلا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو یہ علم تھا کہ اسی قسم کا رویہ جو ہے یہ ہندو جو قیادت ہوگی وہ کبھی بھی کسی طریقے سے بھی مسلمانوں کو جو ان کے حقوق ہیں, جو مائنورٹیز کی اقلیتوں کے حقوق ہیں, وہ نہیں دیں گے. اور یہی ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی بڑی کامیابی ہے, قائد اعظم کی بڑی کامیابی ہے کہ انہوں نے یہ سوچا اور کنونس کر لیا مسلمانوں کو کہ یہ بڑا ضروری ہے کہ پاکستان بنانا, تاکہ ایسے رولر سے اور انڈیا کی جو ہندو ڈومیننس ہے وہ ختم ہو. لیکن ہمیں ایک چیز کی بڑی فکر ہے کہ جو مسلمان اقلیت وہاں انڈیا میں ہے ان کے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے, اور خاص طور سے کشمیریوں کے ساتھ, نہ صرف کشمیریوں کے بلکہ انڈیا کے مسلمانوں کے ساتھ اور دوسری مائنورٹیز, لیکن دوسری مائنورٹیز کے ساتھ شاید اتنا ظلم نہیں ہے جتنا مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے. تو اس کی بھی ہمیں بڑی سخت تشویش ہے, اور مجھے خوشی ہے کہ پاکستان کبھی کبھی ان کے بارے میں بھی آواز اٹھاتا ہے. ہاں, لیکن قائد اعظم تو اس بات کے حامی تھے کہ جو ہندوستان کے مسلمان ہیں ان کا دفاع پاکستان کی مضبوطی پر ہے. تو پاکستان ایک مضبوط ملک ہے اس وقت, لیکن اس کے باوجود بھی وہ جو کنسیپٹ تھا وہ اس کا پورا نہیں ہو رہا ہے, کیونکہ مودی بہت جارحیت سے کام لے رہا ہے اور ایکسٹرا آرڈنری اس کے اندر نے خود فریبی کی طاقت کی خود فریبی کا شکار ہو گیا ہے. اور ایسے لوگ جب ہوتے ہیں تو وہ دنیا کے نظام کو اتھل پتھل کر دیتے ہیں اور جنگ پر آخر جا کر معاملہ منتج ہوتا ہے. جی آپ فرمائیے اس پر تبصرہ. میں آپ سے پوری طور سے اتفاق کرتا ہوں, آپ نے بہت ہی صحیح بات کی ہے, اس لیے کہ یہ توقع تھی کہ پاکستان کے حالات اور پاکستان کے اقتصادی معاشی حالات, پاکستان کی سیاسی استحکام, تمام چیزیں ایسی ہوں گی جس کی وجہ سے ایک تقویت مسلمانوں کو انڈیا میں بھی ملے گی, اور پاکستان کی جو پوزیشن ہوگی وہ بہت بہتر ہوگی, تاکہ یہ انفلوئنس کر سکیں انڈیا کے غلط پالیسیز کے خلاف. لیکن چونکہ پاکستان کے خود اندرونی حالات اتنے خراب ہیں یا کمزور ہیں کہ جس کی بنیاد پر, جس کی وجہ سے پاکستان کی قیادت کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے کہ جو بھی آواز اٹھائے کشمیریوں کے لیے یا مسلمانوں کے لیے انڈیا کی, وہ آواز میں وہ وزن نہیں رہتا جو ہونا چاہیے. اور اسی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ پاکستان کی جو آواز ہے اور کشمیریوں کی وہ خاص اس پر توجہ نہیں دی جا رہی ہے. جنرل صاحب ایک اور بات میں کر لوں آپ سے, دیکھیے وہ ہمارے سے تعداد میں تو زیادہ ہیں, 25 کروڑ کہتے ہیں وہ لوگ خود کو. یہ بھی جب میں 2005 اور 2007 میں, آپ کو یاد ہوگا کہ 2005 میں تو میں آپ کے ساتھ گیا تھا وہاں چندی گڑھ, لیکن اس کے بعد میں بھی میں نے مزید 4 دورے اور کیے جو کہ کافی 20 دن کا تھا, ایک مہینے کا تھا, میں نے اسٹڈی کی. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ وہاں کے جو مسلمان ہیں وہ خود بھی تو ابھی تک یہ اس بات پہ جو 2 قومی نظریہ تھا اس پر ابھی تک جو ہے, جیسے شاعر ہیں, بڑے بڑے شاعر ہیں جو کہ شبانہ اعظمی کے میاں ہیں, وہ ابھی تک اسی خیال میں ہیں کہ پاکستان جو ہے غلط بنا, اور اس پر پھر جاوید جبار نے ان کو جواب دیا کہ ایسا آپ غلط سوچ رہے ہیں, پاکستان بالکل صحیح بنا تھا. وہ ایک الگ کہانی ہے. لیکن میں یہ آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں, جیسا کہ آپ نے جواب دیا تھا, آپ کو یاد ہوگا کہ جب میری تقریر کے بعد میں اسرائیلی نے, جو اسرائیلی ایڈمرل تھا, اس نے کہا کہ یہ ہم پاکستان میں ایسے لوگ جو نصرت مرزا جیسے لوگ جو ہیں یہ فنڈامنٹلسٹ ہیں, اور اب ہم
میں نے فلسطین کا کوئی حل نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ ان کو بالکل ختم کر دیا جائے. تو پھر آپ نے بڑا سخت جواب دیا تھا کہ اگر آپ کا یہ خیال ہے تو آپ میں نے احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں، اور آپ نے بہت سخت جواب دیا تھا. تو اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس تمام باتوں کے باوجود بھی ابھی تک وہاں کا مسلمان جاگا نہیں ہے، اور وہ اس نے ایک پوزیشن نہیں لی ہے جس سے کہ وہ مزاحمت کر سکے. جو اس کے معنی تو یہ ہوں گے کہ آخر میں ان کا بہت بڑا قتل عام ہوگا، جس طرح سے کہ ان کا اسرائیلیوں کا ہوا تھا میں نے جرمنی کے اندر. جی دیکھیے بالکل آپ صحیح کہتے ہیں. دیکھیے اس میں دو چیزیں ہیں. ایک تو خیر جتنا ظلم ہو رہا ہے انڈیا کی جو حکومتیں ہیں چاہے وہ کانگریس کی بھی ہوں، صرف فرق یہ ہے کہ یہ بالکل یعنی بھونڈے طریقے سے کرتے ہیں. کانگریس وغیرہ بھی کوئی خاص مسلمانوں کا خیال انہوں نے بھی نہیں کیا، لیکن بی جے پی وغیرہ تو دشمن ہے سب کے مسلمانوں کی. لیکن دیکھیے مسلمانوں کا بھی ان کی وہاں جو قیادت ہے، آپ نے دیکھا کوئی خاص قیادت ابھری نہیں ہے انڈیا میں مسلمانوں کی. اس وجہ سے مسلمانوں کو کسی سے کوئی سرپرستی نہیں ہے اور کوئی لیڈرشپ نہیں ہے، اور اس کی وجہ سے مسلمانوں کو وہاں نقصان ہو رہا ہے. مسلمان اس وقت کہتے ہیں کہ ہر طبقے سے نیچے ہیں اپنی اقتصادی اور ان کا وہ جو کمیشن بیٹھے ہیں کئی انہوں نے فیصلہ کیا خود. جی ان کے جو کئی کمیشن بیٹھے ہیں، کمیشنوں کا جو رپورٹ آئی ہے اس رپورٹ کے اندر بھی یہی لکھا ہے کہ پاکستان مسلمانوں کی جو انڈیا کے جو مسلمان ہیں وہ دلتوں سے بھی نیچے ہیں معاشی طور پر. کہہ رہا تھا کہ دالت سے بھی نیچے ہیں، اور سب سے نیچے ہیں اس لیے کہ انہوں نے تعلیم کے اوپر زور نہیں دیا، انہوں نے ٹیکنالوجی پر زور نہیں دیا. حالانکہ انڈیا میں کافی آپ نے دیکھا کہ ٹیکنالوجی وغیرہ پر بڑا زور ہوا، لیکن مسلمانوں نے کوئی خاص توجہ نہیں دی. تو یہ بھی ایک ان کی قیادت کی بڑی مسلمان قیادت کی کمزوری ہے، اور اپنے آپ کو آرگنائز نہیں کیا. ایک سیاسی جماعت وہاں کوئی ایسی پاورفل جماعت مسلمانوں کی نہیں ہے جو کہ اپنا دیکھیے تقریباً ان کی آبادی جو ہے کہا جاتا ہے کہ تقریباً لوگ تو خیر انڈیا تو کہتا ہے تقریباً 150 ملین ہے، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ کم سے کم 200 ملین ہے وہاں. وہ خود اپنے منہ سے کہتے ہیں کہ ہم 25 ملین ہیں. جی تو اگر یہ ہے تو پھر ان کو چاہیے تھا کہ اپنی سب سے زیادہ چونکہ مائنورٹی سب سے بڑی ہے اور اپنے آپ کو بہتر کرتے، تعلیم حاصل کرتے اور اپنے آپ کو مضبوط کرتے اور یونائٹ کرتے ایک سیاسی طریقے سے اور اقتصادی اور معاشی طریقے سے، اور اپنی تعلیم کو بڑھاتے. اور تو میرے خیال میں اپنے آپ کو اس حالت میں نہ دیکھتے جو اس وقت. اچھا جنرل صاحب یہ کام تو انہوں نے نہیں کیا، اب ان کا انجام تو پھر یہی ہوگا نا کہ یہ پھر تباہ ہو جائیں گے. یہ کیا کہتے ہیں آپ؟ نہیں تباہ تو نہیں ہوں گے، ایک سائیکل ہے. دیکھیے مسلمان انشاءاللہ کبھی اس طرح نہیں ہوتا ہے. دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ جو مشکلات میں سے گزر رہے ہیں کیا ابھی بھی جاگیں گے، یا دیکھیے اس کا ایک اور بھی بڑا خطرہ ہے کہ یہ نہ ہو کہ پھر وہاں ایسی موومنٹ شروع ہو جائے انڈیا میں جس میں یہ مسلمان اور دلت وغیرہ جو کہ بڑی پوری طریقے سے نگلیکٹ ہوئے ہیں، کہ یہ نہ ہو کہ وہ پھر اس کا حصہ بنے. لیکن ہم تو یہ توقع کرتے ہیں کہ ابھی بھی وہاں ایسی لیڈرشپ ابھرے جو کہ اس کا مقابلہ کرے اور اس طریقے سے مقابلہ کرے جس کا کہ ہم نے ابھی ذکر کیا ہے. جی آپ کا بہت بہت شکریہ جنرل صاحب، آپ نے وقت دیا ہے انتہائی، آپ نے موضوع انداز میں سارے معاملے کو سمیٹا ہے، ہم آپ کے شکر گزار ہیں. جی اب مجھے بریک لے کے آ جا رہا ہے. جی ناظرین مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد دوبارہ آتے ہیں.